خطیب البراہیم، پیکر زہد و تقوی، فخر اہل سنن، حضرت علامہ مفتی صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبھا، ضلع سنت کبیر نگر۔ آپ علماء اہل سنت میں ایک ذی وقار عالم اور مدرسین میں ایک بلند پایا شیخ الحدیث، جن کے کثیر التعداد شاگرد پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مریدین میں ایک گراں قدر مرشد اور کثیر المریدین شیخ و پیر طریقت تھے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، ائمہ اعظام، شورائے کرام، بالخصوص شہزادے حضور خطیب البراہیم، حبیب العلماء حضرت بابرکت، عزت مآب، کرم گستر علامہ حبیب الرحمن خان صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جماعت اہل سنت کی بڑی قداور، صاحب زہد و تقوی، محبوب پروردگار، ہدایت سید ابرار، شہدائے اخیار و ابرار کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر منعقد ہے۔ جس ذات کی پاکیزہ زندگی کے واقعات برسہا برس سے ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں اور چند سال قبل تک اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، جس نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ، بیعت و ارشاد، رشد و ہدایت، تعلیم و تعلم اور تدریس و تصنیف کی دنیا میں رہ کر اس طرح گزاری کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی اسلام کے لیے اس ذات نے وقف کر رکھی تھی۔ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی محبتوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہیں، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اس طرح سے عمل کر کے دکھایا کہ دنیا انہیں سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر کہنے لگی۔ وہ اتباع شریعت میں اس منزل پر تھے کہ انہیں حقیقت کی نظر سے دیکھنے والا اسلاف کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا تھا۔ ان کی نگاہ اگرچہ بظاہر ہمیشہ نیچی رہا کرتی تھی، مگر قوم کے حالات کے مشاہدے کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔
انہوں نے قوم کو علماء کی ایک مقدس جماعت دیا. اس ذات نے ایک عظیم شہزادہ دیا، عظیم دارالعلوم دیا، قوم کو ایمان کی تازگی بخشی، نہ جانے کتنے بے راہ رہوں کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا، دین بیزار نہ جانے کتنے افراد کو اللہ رسول کی بارگاہ کا متبع بنا دیا. جس نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ کہنے والے نے کہہ دیا ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی ہے. رند جو جام اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. کون جانتا تھا کہ یہ غیر آباد ایریا ایک دن فضل و کمال کا ایک شہر بنے گا، اور سال میں ایک دن علماء کی بارات اترے گی، لوگ نور علی نور رہیں گے، اور پورا خطہ بقعے نور بن جائے گا. ایک ذات نے اگیا کو صرف اگیا ہی نہیں رکھا، اگیا شریف بنا دیا. ہم اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جو قرآنی آیات کی روشنی میں بندے مومن کہا جا سکتا ہے، بلکہ کامل مومن بندہ جس کو کہا جائے. قرآن کی آیات کی روشنی میں جو کامیاب انسان کہا جائے، اس کامیاب انسان کا نام صوفی نظام الدین ہے. آج عوام کی، اہل دولت کی کیا بات کی جائے، اصحاب ثروت کی کیا بات کی جائے، پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی کامیابی کا راز بجائے عربستان کے ترکستان متعین کر چکے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ اپنی کامیابیوں کے راز کو ایسی چیزوں میں مضمر کر دیا ہے جسے قرآن ناکامی قرار دے چکا ہے. نہ جانے کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے قبلہ اپنی کامیابی کا بجائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ماننے کے یورپ و انگریز کی تقلید میں رکھ دیا ہے. مگر حضور صوفی صاحب قبلہ وہ ہیں کہ قرآن نے جنہیں کامیابی کا معیار قرار دیا اس معیار پر اترنے والی ذات ہے. ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میرے لیے تو بڑی سعادت بلکہ سعادات میرے لیے ہیں کہ وصال کے تاریخ سے لے کر آج تک کوئی وصال کی تاریخ ایسی نہ ہوئی کہ جس تاریخ میں میں حضور خطیب البراہیم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا. جس روز حضرت کا وصال ہوا، میں نیپال کے کسی گاؤں میں پروگرام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور صبح مجھے سفر کر کے لکھنؤ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ پونا پروگرام میں جانا تھا. لیکن جب میں نے سنا تو میں نے معذرت کی. اہل جلسہ سے میں نے کہا میں آنے سے معذور ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے علاقے کا ایک ایسا شخص چھوڑ کر کے ہم کو چلا گیا کہ پورے ہندوستان کے لوگ جس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کشا کشا چلے آ رہے ہیں. یہ میرے لیے کتنی حیرت کی بات ہوگی کہ لوگ تو میرے علاقے میں آ رہے ہیں اور میں یہاں سے چلا جاؤں. اس لیے یہ نہیں ہو پائے گا. میں حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے فیض و برکات لوں گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے دو میں سے ایک انعام ضرور پاتے ہیں. یا تو جس کے جنازے میں گئے اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، یا وہ صاحب جنازہ خود نماز پڑھنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. حضور خطیب البراہیم الحمدللہ اللہ کے ان نیک بندوں میں ہیں
کہ جن کے جنازے میں شرکت کرنے والے اپنے لیے بخشش کا سامان فراہم کر کے گئے۔ آئیے رسول پاک سرور عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں آپ اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ کورونا نے ملکی حالات، مذہبی حالات، معاشی حالات سب کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اور آپ جس طرح سے بے شمار دنیاوی کام انجام دینے سے قاصر ہو گئے ہیں، اللہ کی حکمت و مصلحت بہت سارے دینی امور کی انجام دہی سے بھی ہم مجبور ہو گئے۔ آپ ذرا غور کریں، لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو اس سال فریضہ حج سے محروم رہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو حج کے بجائے عمرہ کی سعادت سے محروم رہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان شریف میں ماضی میں ختم قرآن کیا ہوگا، تلاوت قرآن کی ہوگی، مگر کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان بھی اس سال مل سکتے ہیں کہ جو رمضان میں مسجدوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت و سماعت سے محروم ہو گئے۔ مدرسے کا نظام درہم برہم ہو گیا، تعلیمی نظام موقوف ہو گیا، بڑے بڑے اجلاس روک دیے گئے، چھوٹے چھوٹے اجلاس پر بھی پابندی لگا دی گئی، بزرگوں کے آراس موقوف، بڑے بڑے جلسے جلوس موقوف۔ کس قدر آج ہم اور آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے۔ ہم یہ تو تصور کرتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر عذاب ہے، خدا کی طرف سے یہ مصیبت ہے، لیکن ہمیں خود یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں یہ مصیبت خود ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ بہتوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے قد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد برپا ہو گیا ہے، نظام درہم برہم ہو گیا ہے، خشکی کا بھی تری کا بھی، سمندر میں بھی فساد آ گیا ہے، خشکی میں بھی فساد آ گیا ہے، بگاڑ ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم اور آپ بڑی آسانی سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافروں پر عذاب ہے، لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں اس عذاب میں ہم بھی تو نہیں گرفتار ہیں، کہیں اس عذاب میں ہم بھی تو نہیں مبتلا کیے گئے ہیں۔ یہ تباہی، یہ بربادی، یہ حالات کہیں ہمارے کرتوت کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ابھی میں 2 ہفتہ قبل ایک شہر میں گیا، بڑی روح فرسا میں نے خبر سنی، بہت تکلیف ہوئی۔ اس واقعے کو میں نے چند جگہ ذکر کیا، مجھ سے کچھ حضرات نے بتایا حضرت اس شہر میں ایک محلہ ہے، اس محلے کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں فجر کی اذان اور جماعت نہیں ہوتی ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ انہوں نے بتایا اس محلے میں کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جو فجر کی اذان سن کر کہتے ہیں ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، اس لیے اذان نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان کی شدت نے یہاں تک نتیجہ دکھایا کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے فجر کی اذان اس مسجد میں بند ہے، فجر کی نماز اس مسجد میں بند ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عذاب غیروں کے کرتوت کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ جلسہ جو اتنی شان سے منعقد ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں علماء اور عوام
حضور صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہ معمولی نقصان ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بھوت پڑتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ ہم نے اپنی کامیابی کا راز کسی اور چیز میں سمجھ رکھا ہے، مگر قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا وہی کامیاب ہے، اور جو گناہوں میں رہا وہی ناکام ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ناکام ہیں، مگر اگیا کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ایک کاشتکار کے گھر کا بچہ اس طرح سے کامیاب ہے کہ آج پورے ہندوستان کے بیشتر شہروں میں اس کی عظمت کا اس طرح سے پرچم لہرا رہا ہے کہ کان جدھر لگائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے۔ حضور صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے صرف اپنے ظاہر ہی کو نہیں پاک کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو دو طرح کا علم دیا جاتا ہے، ایک علم ظاہر کہلاتا ہے اور ایک علم باطن کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے دو طرح کا علم عطا کیا۔ ایک علم وہ ہے جس کو میں تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو میری گردن تم لوگ کاٹ ڈالو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ رسول پاک نے اپنے صحابہ کو دو طرح کا علم عطا کیا، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ جب علم ظاہر کسی کو ملتا ہے تو اس کی نظریں ظاہر چیز کو دیکھتی ہیں، اور جب علم باطن کسی کو ملتا ہے تو دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا تو میں قطب وقت ہو گیا، اور آج جاہل ہے، مسائل شرعیہ سے ناواقف ہے، مسائل شرعیہ سے جاہل ہے، بے ادب ہے، بے نمازی ہے، تارک سنت ہے، تارک فرض ہے، بلکہ منکر فرض ہے، اور مرنے کے بعد اس کے موردین اس کو قطب ربانی کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ سے ایک پیر کو دیکھا جو کلین شیو رہتا تھا، بڑھاپے تک کلین شیو رہتا تھا، جوان لڑکیوں سے وہ خدمت لیتا تھا، اس کے سامنے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، اور میں نے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ چند طلبہ جو ایک دیوبندی مدرسے کے فائز تھے وہ آئے میرے بغل میں کھڑے ہو گئے، چونکہ میں بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ آئے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور وہ ایک دیوبندی ادارے کے فائز یا وہاں کے طالب علم تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس پیر کو سجدہ کرنے لگا۔ آپس میں وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو یہی بریلویت ہے، یہ دیکھو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا ان جاہلوں کی وجہ سے جماعت بریلویت بدنام ہو رہی ہے، حرکتیں یہ کرتے ہیں، اور بریلی کے امام احمد رضا کو بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ دیوبند کے ایک فارغ مولوی جن کو نظام کہا جاتا ہے، دہلی کے رہنے والے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ مرشد کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا نام انہوں نے رکھا مرشد کو سجدہ۔ وہ محبوب الہی کی درگاہ میں رہتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مرشد اور پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات بریلی کے امام احمد رضا تک پہنچی تو آپ نے تقریباً 150 دلیلوں سے ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر سجدہ عبادت کسی غیر کو کیا جائے گا تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اور سجدہ تعظیمی کیا جائے گا تو وہ ناجائز و حرام فعل ہوگا۔ کرنے والا بھی گنہگار ہے، اور جس کے سامنے کیا جائے اگر وہ راضی ہے تو وہ بھی گنہگار ہے۔ جو گناہ کرتا اور کراتا ہو وہ عارف باللہ ہو سکتا ہے، قطب ربانی ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، مگر رحمان کے دین کا نمائندہ کبھی نہیں ہو۔ بے شک بے شک حق ہے، بے شک حق ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف قطبا
میں نے علم حاصل کیا تو میں قطب ہو گیا. تو کیا نومیر پڑھ کر کے، میزان پڑھ کر کے، معلم الانشاء پڑھ کر کے، قطبی اور میر قطبی پڑھ کر کے، کون سی کتابیں پڑھ کر کے وہ قطب وقت بنے؟ شاعر کہتا ہے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں. جب علم ظاہر کسی کو ملتا ہے تو حکم ظاہر پر وہ لگاتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز میں آپ نے سجدہ کیا، اپنے پیر کو آپ نے زمین پر لگایا، لیکن آپ نے 5 انگلیوں میں سے کسی انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا، بلکہ آپ نے یوں ہی کھڑا رکھا. حضرت حبیب العلماء علامہ حبیب الرحمان صاحب نے پیچھے سے آتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ نے سجدہ کس طرح سے کیا. میں حضرت کا مزاج جانتا ہوں. حکم شرع کے خلاف اگر ان کے سامنے کچھ کوئی کرتا ہے تو بڑی سختی سے منع کر دیتے ہیں. کئی جگہ میں نے دیکھا کہ میں تقریر کر رہا ہوں، میری بے خیالی عدم توجہ ہی کہیے، اگر کوئی فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے اور میں نہیں بول سکا، نہیں اس کو روکا، حضرت اسٹیج پر پہنچے، نظر پڑی، اتنی زور سے ڈانٹا، پہلے کہا اس سے کہ یہ بند کرے، اس لیے کہ یہ حرام ہے. یہ خود میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں مشاہدہ کیا ہے. اب فرض کیجئے کہ حضرت حبیب العلماء مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص سجدہ کر رہا ہے مگر اس کا پیر زمین پر لگا تو ہے، اس کی انگلیوں کا کوئی پیٹ زمین پر نہیں لگا ہے. اب وہ نماز پڑھ لے گا تو کیا فرمائیں گے حضرت کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے سجدہ تو کیا مگر سجدہ میں کم از کم پیر کے ایک انگلی کا پیٹ لگنا زمین پر فرض تھا، تم نے چھوڑ دیا، تمہارا سجدہ نہیں ہوا. یہ ظاہری نگاہ نے دیکھا اور حکم ظاہر پر لگا دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کے پاس علم ظاہر ہوتا ہے تو وہ ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتا ہے، اور اگر نہ لگائے اور وہ شریعت کے احکام کو بیان کرنے میں چشم پوشی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو چھپا رہا ہے. شریعت کے احکام کو جو چھپائے وہ خود اپنے اوپر لعنت کا بلندہ برسواتا ہے. انہوں نے دیکھا اور بتا دیا کہ یہ غلط ہے، تم نے یہ غلط کیا، پھر سے نماز پڑھو، تمہارا سجدہ صحیح ہوا. یہ ظاہر کے اعتبار سے حکم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کے پاس علم ظاہر ہوتا ہے تو وہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اور جب کسی کے پاس علم باطن ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے بغداد میں مگر اس کی نظر ہوتی ہے مشرق و مغرب کے ہر خطے پر. وہ رہتا ہے دنیا کے ایک کنارے مگر مریدوں کی حالت کو وہ مشرق میں رہتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے علم ظاہر ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا. آپ نے واقعات سنے ہوں گے. حضور سیدنا غوث پاک جب 18 سال کی عمر کے تھے تب آپ بغداد معلّہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ابھی بغداد معلّہ میں داخل نہ ہوئے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے بغداد شہر میں داخل ہونے والے تھے. غیب سے آواز آئی، عبد القادر ابھی تمہیں بغداد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ابھی بغداد نہیں داخل ہو سکتے ہو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں ٹھہر گئے. 18 سال کے قریب عمر تھی، جنگل میں ٹھہرے رہے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ، صبر و شکر میں لگے رہے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا. جنگل کے اندر حکم خدا کے مطابق 7 سال آپ نے زندگی گزار دی. 7 سال تک جنگل میں آپ رہے، بغداد میں بھی انٹری نہیں ہوئی، اور انہوں نے غیبی آواز سن کر کے اس پر اتنا یقین کر لیا کہ جب دوسری آواز آئے گی تب بغداد میں عبد القادر کا داخلہ ہوگا. 7 سال تک جنگلات میں آپ نے رہ کر کے زندگی گزاری، عبادت و ریاضت بھی کر رہے ہیں، مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، غرق ہیں وہ فکر نعمت الہی میں اور تفکرات کی دنیا میں جا کر قدرت الہی کی تجلیاں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 25 سال کی عمر ہوئی تب غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر اب تمہیں بغداد میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ 7 سال میں نے جنگلات میں جنگل کی پتیوں کو کھا کر کے، ہریالی چیزوں کو کھا کر کے زندگی گزاری. روایت میں آتا ہے کہ اس ہری گھاس اور پتے کے کھانے کے بعد
جسم کے اندر جو رگیں تھیں وہ بھی ہری ہری دکھائی دینے لگی تھی. اس قدر ریاضت و مجاہدہ. اور جب 25 سال کے ہو گئے تب حکم ہوا کہ اب تم بغداد میں داخل ہو سکتے ہو. اور جب بغداد میں داخل ہوئے خود فرماتے ہیں رات کا وقت تھا. میں سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. ایک شیخ جن کے یہاں کا پتہ مجھے معلوم تھا ان کے دروازے پر میں پہنچا. رات کا وقت تھا, ٹھنڈک کا زمانہ تھا, اندر سے دروازہ بند تھا. میں نے بے ادبی سمجھا کہ شیخ کو دروازے پہ دستک دے کر کے باہر بلاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر ہی بیٹھ گیا. رات ٹھنڈک, رات ہے, ٹھنڈک ہے, دروازے کے باہر بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور میں اسی نیند میں غسل کی حاجت پا گیا. میں جب بیدار ہوا سوچا کہ اس ٹھنڈک میں غسل کیسے کیا جائے. فرماتے ہیں مگر مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ شیخ کے دروازے پر حالت جنابت میں, ناپاکی کی حالت میں رہوں. اسی ٹھنڈک میں رات کے وقت غوث اعظم اٹھے اور جا کر کے آپ نے حوض دیکھا ہے تو اس میں غسل فرما لیا. کہ شیخ کے دروازے پر ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا بھی بے ادبی ہے. ابھی سوئے بیٹھے تھے, تھوڑی دیر کے بعد پھر اونگ آتی ہے, نیند میں چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے غسل کی حاجت ہو گئی. پھر جب میں بیدار ہوا میں سوچا کہ شیخ کے دروازے پر اس طرح سے بیٹھے رہنا بے ادبی ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے جا کر کے کڑاکے کی ٹھنڈک میں وہاں کے پانی سے وہ غسل کیا. اتنا ٹھنڈا پانی ابھی 3 سال پہلے میں بغداد معلیٰ حاضر ہوا, جن میں وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, باقاعدہ ہر دم پانی کو گرم رکھنا پڑتا وضو تک کرنے کے لیے. رات کے سناٹے میں, ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے جب دوبارہ غسل کیا اور آ کر کے پھر شیخ کے دروازے پہ بیٹھ گیا, انتظار کرنے لگا صبح نمودار ہو تو میں شیخ کی زیارت کروں. فرماتے ہیں رات میں 17 مرتبہ میری ہی کیفیت ہوئی اور میں نے 17 مرتبہ غسل کیا تاکہ شیخ کے دروازے پر 1 منٹ بھی میں ناپاکی کی حالت میں نہ گزاروں. یہ سیدنا غوث اعظم کی ذات ہے. 25 سال ریاضت ہے, مجاہدہ ہے, عبادت ہے, اللہ کی یاد میں مستغرق ہیں. اور 25 سال کے بعد جب بغداد میں داخل ہو رہے ہیں تو کس لیے؟ اپنی قطبیت کا پرچار کرنے کے لیے نہیں, اپنی کرامت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں, بلکہ داخل ہو رہے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب آپ نے علم حاصل کیا تو پورے بغداد میں آپ جیسا کوئی قابل عالم نہ ہوا. یہ علم ظاہر آپ نے حاصل کیا, اور جب باطن حاصل کیا, علم باطن کا خزانہ آپ کو ملا تو شان کیا تھی کہ جو دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے تھے غوث اعظم اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے. آپ کے مرید خاص علامہ علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں واز سن رہا تھا. سنتے سنتے مجھے اونگ آ گئی, میں نیند میں چلا گیا, مگر میری قسمت بیدار ہوئی. خواب میں میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا اور میں نیند میں رسول پاک کا دیدار کر رہا تھا. اچانک میرے کان میں آواز گئی, نیند کھلی, میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سیدنا غوث پاک کھڑے ہو کر مجمع کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے عرض کی حضور یہ کیفیت آپ کی کیوں؟ فرمایا غوث اعظم نے جو تم خواب میں دیکھ رہے ہو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ شان ہے غوث اعظم کی کہ خواب میں جو دوسروں کے نظر آئے وہ غوث اعظم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ علم باطن تھا جو اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. وہ علم ظاہر کے بھی سنگم, علم باطن کے بھی سنگم رب قدیر نے ان کو وہ عظیم مرتبہ عطا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. خطیب البراہین اسی مقدس اور بابرکت سلسلے کی ایک کڑی کا نام ہے. بے شک بے شک. یہ پیر تھے مگر غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر تھے. یہ قادری میں خانے کے میخار تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزاری. علم ظاہر بھی ان کا ایسا کہ ظاہر ایسا سمرا ہوا
آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی نگاہ کو اونچی کر کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. نگاہ نیچی لیکن بلند، نگاہ بلند. وہ شان تھی سیدنا حضور خطیب البراہین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ کام لیا کہ وہ بخاری شریف جو رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول، جس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا. رسول پاک نے فرمایا کہ تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خواب میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون ہے؟ رسول پاک نے فرمایا امام بخاری کی صحیح البخاری وہ میری کتاب ہے. اس عظیم کتاب کا زندگی بھر درس دیا حضور خطیب البراہین نے، اور نہ جانے کتنے علماء کو آپ نے قال اللہ قال رسول کی گرمی سے اس طرح گرمایا کہ انہوں نے جس خطے میں قدم رکھا وہاں بھی بہار آ گئی ہے. ہندوستان میں 2500 مدرسے میں جانتا ہوں جو حضرت صوفی صاحب کے نام کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور ان کا فیضان چاروں طرف ہمیں جاری سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. فتنوں کے اس دور میں، مصیبتوں کی ان گھڑیوں میں آپ کا کون مددگار ہے؟ ڈاکٹر وہ تو سب پہلے ہی ہاتھ اٹھا چکے. ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے. حکومتیں سپر پاور بھی صفر پاور ہے، وہ بھی زیرو ہے. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ہم ابھی کوئی دوا نہیں بنا سکے. میرے بھائیوں اب تو کچھ سوچو. اب تو قرآن کے اس اعلان پر مکمل یقین کرو بیدہ الملک، یہ حکومت، یہ سلطنت خدا کے قبضے میں ہے. وہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے مرض کا علاج لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دے، اور اگر چاہے تو زکام میں بھی جو کام نہ کر پائیں لوگ اس منزل پر تک پہنچا دے، اس منزل تک پہنچا دے. ایک معمولی سے مرض کا علاج کرنے سے پوری دنیا کے لوگ عاجز ہیں. کیا آپ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال رہے ہیں کہ مرض ہو یا بیماری، صحت ہو یا تندرستی، طاقت و قوت ہو یا عزت و دولت، علم و ہنر ہو یا فضل و کمال، کوئی اور نہیں دیتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. جب خدا کی قدرت ایسی عظیم ہے تو اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پر کیوں جاتے ہو؟ خدا کی طرف رجوع کرو، تعلق باللہ کو مضبوط کرو. حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کا ایسا تعلق باللہ تھا، خدا سے ان کا ایسا گہرا تعلق تھا. ابھی یہ کتاب میں نے کھولی تو اس میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ جب حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان جامعہ نظام الدین لہرولی میں آرام فرما ہوتے تھے تو ایک رات کا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے. اٹھے، پھر آپ نے وضو کیا، غسل خانے میں گئے، وضو خانے میں گئے، پھر باہر آ گئے، پھر گئے، پھر آ گئے. راوی فرماتے ہیں میں نے پھر رات بھر ایسے ہی منظر دیکھا. چونکہ میں حضرت کی بیداری کے ساتھ بیدار ہو جاتا تھا تو حضرت جاتے اور پھر وضو خانے سے واپس آ کے بستر پر چلے جاتے. اور دوسرے دن میں حضرت کو دیکھا کہ بیدار ہو رہے ہیں رات میں، مگر پھر بھی میں لیٹا رہ گیا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو حضرت خود ہی مجھ کو آواز دیں گے. اس بار میں اٹھا نہیں حضرت کے ساتھ، بیدار نہیں ہوا تو حضرت نے جانا یہ سو رہے ہیں. اب حضرت نے اپنی ضرورت سے اپنے آپ کو فارغ کیا اور اس کے بعد میں رات کے سناٹے میں مصلی بچھا کر کے اللہ کی یاد میں لگ گئے. خدا کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکا دیا. جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو دنیا آج اس کے قدموں میں جھکتی ہے. یہ حضور خطیب البراہین کا وہ زہد و تقوی تھا، وہ پارسائی تھی، وہ عبادت و ریاضت کا حال تھا کہ وہ چلتے پھرتے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. اسی لیے علماء بھی ان کا یہ احترام کرتے تھے کہ ان کے استاد حضور حافظ ملت فرماتے تھے میں خود آپ کو صوفی کہتا ہوں. ماشاءاللہ جی. شاگرد تو آج کل استاذ کو قابل ماننے کے لیے تیار نہیں. ان سے زیادہ قابل میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، فلاں جامعہ سے فارغ ہوں، انہوں نے یہی پڑھا ہے.
حضرت علامہ خطیب حبیب العلماء صاحب بشیلہ پڑھانے گئے، خانقاہ پہ رہے، جامعہ نظام الدین میں رہے، میں تو پتہ نہیں کہاں سے ہو کر کے آیا ہوں، تو شاگرد تو استاذ کے علم کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے، اور یہاں استاذ، اور وہ بھی استاذ جو کبھی خلاف واقعہ بات نہیں بولتا تھا۔ حضور حافظ ملت کسی کی تملق و چاپلوسی میں تعریف نہیں کرتے تھے، وہ بھیجا تملق و چاپلوسی میں نہیں رہتے تھے، جو بات کہتے تھے وہ نفس الامر میں ہوتی تھی، وہی بات ہوتی تھی جو ان کی زبان سے نکلتی، اور جو بات رہتی تھی وہی بات وہ اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ انہوں نے حضور خطیب البراہین کو فرمایا میں بھی تو آپ کو صوفی کہتا ہوں، گویا حافظ ملت کی نگاہ عنایت دیکھ رہی تھی کہ یہ وقت کے مولوی نظام الدین، کل کے خطیب البراہین، اور پوری دنیا سنیت کے مطلقاً صوفی صاحب کہلائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پورے ہندوستان میں اگر کہیں کہہ دیجئے کہ میں حضرت صوفی صاحب علیہ الرحمہ کے عرس میں گیا ہوں، تو ذہن کس کی طرف جائے گا؟ ایک ہمارے صوفی صاحب کی طرف جو اگیا میں آرام کر رہے ہیں۔ جیسے میں تمثیل نہیں دے رہا ہوں، لیکن جب ہم اور آپ مفتی اعظم ہند بولتے ہیں تو ذہن کدھر جاتا ہے؟ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی طرف، اور جب اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو کوئی اور اعلیٰ حضرت نہیں سمجھے جاتے، بریلی کے ہی اعلیٰ حضرت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بریلی کے ہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ گھر ان کا بریلی تھا، مزار بریلی میں ہے، ورنہ وہ اس وقت پوری دنیا کے اعلیٰ حضرت ہے، پوری دنیا کے اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کو تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا علمی سنتنا اور ان کا علمی روبو دبدبا ہم نے ماتھے سے نہیں دیکھا، صرف پڑھا ہے، مگر اس دور کے اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھا ہے۔ جب اس چھوٹے اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے تو ہمارے بڑے اعلیٰ حضرت کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت عمدہ رفیقان محترم، ابھی بہت اچھا پیغام دیا حضرت محب محترم گرامی قدر مولانا حضرت مولانا فاروق نظامی صاحب نے۔ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی۔ پہلے تو بوڑھے لوگ کہتے تھے ابھی ہماری ہڈی بہت مضبوط ہے، وہ لوگ دیسی گھی کھا کر کے اپنی ہڈی مضبوط کرتے تھے، مگر ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ذرا سا پھسل جائیں تو پتہ چلا کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی، پتہ چلا کہ دنیا ہی سے چلے گئے۔ کل تک لوگ سوچتے تھے ابھی یہ 70 سال تک چل رہے ہیں، بڑے ٹائٹ ہیں، یہ پرانے زمانے کی ہڈی ہے، اور جب ان کے سامنے تعریف کر دیجئے تو کہہ دیجئے آپ کہتے ہیں آپ نے ہم لوگوں کا زمانہ نہیں دیکھا۔ ہم خلیل آباد سے ہی نہیں، فیض آباد سے گورکھپور تک کچہری میں پیدل چلے جاتے تھے مقدمہ دیکھنے کے لیے، سدھارتھ نگر کے اس کونے سے ہم بستی آتے تھے پیدل مقدمہ دیکھنے کے لیے، یہ ہماری طاقت تھی۔ اور آج کل تو ہم لوگ ہائی وے سے یہاں تک پیدل آنے میں بڑی اذیت محسوس کرتے ہیں، اس لیے یہ مت سوچئے کہ ابھی ہم بہت دنوں تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، چاروں طرف سے تمہیں برباد کرنے کے لیے اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، اور ابھی آپ خواب غفلت میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علماء کچھ بولتے نہیں ہیں، ارے علماء ہی تو بولتے ہیں تبھی آپ کی بولی نکل رہی ہے، ورنہ اگر علماء خاموش ہو جاتے تو آپ بھی خاموش رہتے۔ علماء کی زندگی سے عوام کی زندگی ہے، علماء کی برکت سے عوام کے علم کی برکت ہے، علماء کی بنیاد پر دین کی رمق باقی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا لا نبی بعدی ولا فخر، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر نبوت کی ذمہ داریاں اور اس کے بارے عظیم کو میں نے علماء ہی کے کندھے پر رکھا ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، سچے علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ جس طریقے سے نبوت کی ذمہ داریوں میں تھا تبلیغ دین، اسی طریقے سے علماء کے ذریعہ ہی دین کی تبلیغ ہوگی، اور قیامت تک اگر علم کی رمق باقی رہے گی، دین کی چمک باقی رہے گی، تو ان علماء ربانین کے ذریعہ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رفیقان محترم، علماء بہت بولتے ہیں، بلکہ یہی بولتے ہیں، آپ لوگ ان کی باتوں پر کیا کان دھریں؟ نہ آپ کو ڈاکٹر سہارا دے سکتا ہے، نہ ماسٹر دے سکتا ہے، نہ پروفیسر دے سکتا ہے، نہ کوئی نیتا دے سکتا ہے، وہ تو خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں۔
ہم سے لوگ کہتے ہیں حضرت کچھ کرنا چاہیے. ہم نے کہا آپ لوگ بھی کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جمعہ میں تقریر علماء کریں. داڑھی کے خلاف تقریر کر دیا کہ داڑھی کیوں نہیں رکھا, تو جتنے بغیر داڑھی والے ہیں وہ برا بھلا کہیں. اگر زنا کے خلاف کہہ دیا تو جتنے زنا کار ہیں وہ گالی دیے. شراب کے خلاف تقریر کر دیا تو جتنے شرابی ہیں وہ تقریر پر مدعا چینی کریں. وہابی کے خلاف کہہ دیا تو جتنے گھروں کی رشتہ داریاں وہابیوں کے گھر ہیں وہ سب تقریر کرنے والے کو گالی دے. کس موضوع پہ تقریر کریں؟ مگر اس کے بعد بھی گالیاں سن کر کے بے مزہ نہ ہوا. گالیاں سنتے ہیں مگر پھر بھی آپ کی ہدایت کے لیے یہ تقریریں کرتے ہیں. گالیاں سنتے ہیں مگر صبر کر کے آپ کو پھر بھی دین کی باتیں بتاتے ہیں. آپ ذرا گاؤں کے کسی ایسے شخص کو گالی دے کر کے اور اس کا دکان پہ تبصرہ کر کے ذرا مزاج اس کا دیکھیے کیا ہوتا ہے, جو پورے علاقے ہی میں نہیں پورے ہندوستان میں مشہور ہو, اور اس کو گالیاں دے کر کے ذرا دیکھیے کل آپ کو کہاں وہ بھجوا دے گا. مگر یہ علماء ربانیین پورے ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور اپنے کان سے دکان پر بیٹھ کر کے آپ کی گالیاں سنتے ہیں, اس کے باوجود قالوا سلامہ کہہ کر کے سب کر کے گزرتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے ان علماء ربانیین کی برکتیں کتنی ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم. خیر و برکت اگر چاہتے ہو تو اکابر کے دامن سے چمٹ جاؤ, ان کے دامن سے لپٹے رہو گے تو تمہیں خیر و برکت ملے گی. بلا شبہ حضور خطیب البراہیم ہمارے ان اکابرین میں تھے, ان کے دامن سے جو چمٹے وہ خیر و برکت والے ہو گئے. حضرت حبیب العلماء تو ایسے چمٹے الحمدللہ کہ پورے ہندوستان میں صرف خیر و برکت لیے ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں میں بانٹ بھی رہے. بے شک بے شک. رفیقان محترم, میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا, اور جس نے اپنے جسم کو, اپنی روح کو, اپنے دل و دماغ کو ناپاک کیا وہ ناکام ہوا. کامیابی کے لیے قرآن نے یہ آیت کریمہ ہمیں بتا دی ہے. دوسری جگہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں. دولت والا گھاٹے میں, علم والا گھاٹے میں, پراپرٹی والا گھاٹے میں, سب گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان والے ہیں وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار خوبیاں ہیں کامیاب کے لیے. پہلی خوبی یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو, دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ صاحب عمل صالح ہو, تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ حق بات بتائے, اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی اذیت دے حق بات کہنے پر اسے برا کہے تو اس پہ صبر کرے. جس کے اندر یہ چار خوبی ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے. ہمارے خطیب البراہیم صوفی نظام الدین صاحب الحمدللہ ان چار خوبیوں کے جامع تھے, تو ایسے کامیاب ہے کہ جو ان کے در پہ سچائی سے آ جائے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب انشاءاللہ. بے شک. آپ کا ایمان اتنا ٹناٹن کہ آج تک کوئی ان کے عقیدے پر حملہ نہیں کر سکا. ایسا ٹناٹن ایمان. جب آپ گمشدگی کے بعد جامعہ حضرت نظام الدین لہرولی میں قیام فرما ہوئے, میں حضرت کی عیادت کے لیے گیا. دوپہر کا وقت تھا, حضرت نے کھانے کا انتظام کیا, ساتھ میں ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا. ٹھنڈک کا موسم تھا. ایک پلر کا سہارا لے کر کے حضور خطیب البراہیم تشریف فرما ہو گئے. بغل میں ایک کتاب رکھی تھی, حضرت نے وہ کتاب کھولی اور کھولنے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے دلچسپی ہوئی, میرا شوق بڑھا کہ ذرا چل کر کے دیکھوں کہ حضور اس عالم میں کس کتاب کا ورد کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے جو ادا کر رہے ہیں. میں قریب ہوا تو سبحان اللہ میں نے دیکھا حضور خطیب البراہیم کے دستے مبارک میں ہدایت بخشش رکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے نعت کے مجموعے کی کتاب ہدایت بخشش ہے, اور وہ اپنے مخصوص انداز میں گنگنا رہے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی. میں سمجھ گیا کہ جو فنا پھر رسول ہوتا ہے وہ جذب کے عالم میں ہو یا شکر کے عالم میں ہو یا صف کے عالم میں ہو, کسی عالم میں ہو, وہ یہی کہتا ہے یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ.
سبحان اللہ وہ سبحان خطیب اللہ. البراہیم ایسا ایمان رکھتے تھے، ان کے دل میں تصویر یار اس طرح سے رہتی تھی کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ شان تھی حضور سیدنا خطیب البراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی. انہوں نے زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ شاندار ترجمانی کی کہ پورے ہندوستان میں جدھر گئے الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا انہوں نے بجا دیا. میں نے مختلف علاقوں کا ہندوستان کے دورہ کیا ہے، جہاں میں نے حضرت کے مریدین کو پایا وہاں میں نے اعلیٰ حضرت کا گن گاتے ہوئے ان کو دیکھا. ماشاءاللہ. یہ ان کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں؟ اپنے شیخ طریقت کی نگاہ کرم سے آئیں. بے شک. اور یہ تو ایمان کا حال تھا، اور عمل صالح سبحان اللہ اس پر تو آپ گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں. مگر یاد رکھیے ایک نکتہ کیا بالکل واضح سی بات ہے، نکتہ تو کسی باریک بات کو کہتے ہیں. شروع میں فرما دیا گیا الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے عمل. لہذا کوئی کتنا ہی اچھا عمل کرے اور ایمان میں اگر کھوٹ ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت نہ جانے کتنے فتنے ہمارے درمیان ہیں، مگر جس طرح سے وہابیت و دیوبندیت ایک اہم فتنہ، اسی طرح سے اس زمانے میں تفضیلیت اور رافضیت اور شیعیت بھی ایک عظیم فتنہ بن کر کے ابھر رہی ہے. اس لیے محبت اہل بیت کی آڑ میں جو لوگ رافضیت پھیلا رہے ہیں ان سے بھی آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. نہ جانے کتنے علماء جو بظاہر سنی کہلاتے تھے مگر جب ان کی تحقیق کی گئی تو وہ بھی اندر سے رافضیت کے جراثیم میں مبتلا دکھائی دیے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عالم کہلاتے ہیں مگر کہتے ہیں ٹھیک ہے مرتبہ حضرت صدیق کا بلند ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن خاندان کی بات ہے اس لیے حضرت علی کو سب سے افضل مانا جائے گا. یہاں خاندان، رشتہ دار اور طبیعت کی بات نہیں چلے گی، یہاں مصطفیٰ کے فرمان کی بات. بے شک بے شک. رسول پاک نے فرما دیا ہے کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین بعد الانبیاء والمرسلین. انبیاء کے بعد سب سے عظیم رتبہ اگر اللہ نے کسی انسان کو بخشا ہے تو سب سے پہلے عمر حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پر عمر فاروق اعظم ہے. لہذا ہم خاندان اور طبیعت نہیں دیکھتے ہیں، رسول پاک کی شریعت کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے اس سے بھی ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان رافضیت گھس رہی ہے. ہمارے حضرت جب بیعت کرتے ہیں تو باقاعدہ فرماتے ہیں فلاں فلاں سے دور رہوں گا، کس بد مذہب سے دور رہوں گا وہ بھی حضرت بتاتے ہیں. تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے شیخ، سچے شیخ کے فرمان کے مطابق اہل سنت و جماعت پر قائم رہیے اور عمل صالح کیجیے. نمبر 1 پر ایمان، نمبر 2 پر عمل صالح. کچھ لوگ آج سمجھتے ہیں جو بہت نمازی ہو وہی عمل صالح کرتا ہے، چاہے سر سجدے میں ہو اور کیا دغے بازی میں ہو، چاہے جو کرے بس نماز پڑھو، سارا عیب اسی میں چھپ جائے گا. وہ بہت بڑا جبہ ہوتا ہے، 2-4 لوگ اس میں چھپ جاتے ہیں، اتنا بڑا جبہ بنا دیتے ہیں وہ لوگ نماز کو. نماز بے شک اہم عبادت ہے. من ترک الصلاۃ فقط متعمدا فقط کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا. بے شک وہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، مگر وہ نماز نہیں کہ دل میں دغا ہو اور صرف پھانسنے کے لیے لوگوں کے نماز پڑھی جائے. نماز وہ ہے کہ جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے پڑھی جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو بس سارا عیب اسی میں چھپا رہے گا، سب سے بڑے ولی یہی ہیں. اور کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں بہت ایکٹنگ کر کے ذرا تقریر کر کے لوگوں کو اپنی طرف کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے. جیسے پڑوسی ملک کا طارق جمیل، اس فلم ایکٹر کو لوگوں نے سمجھ لیا دین کا مبلغ، سمجھتے ہیں بہت بڑی دین کی تبلیغ کر رہا ہے. میرے بھائیوں، امام احمد رضا نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اگر آدمی سوئے گا نہیں پھر اس کے دماغ کا کیا ہوگا؟
डॉक्टर साहब लोग बताएं उसका दिमाग सही रहेगा, जिस्म कांपने लगेगा, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा, करेले की तरह में बिगड़ जाएगा, अगर 2 रोज ना सोए तो हालत उसकी बिगड़ जाएगी। तो क्या आला हजरत ये कहना चाहते सोना नहीं जागते रहना यानी सबकी सेहत खराब हो जाए? आला हजरत ऐसा मशवरा देंगे? सोच सकते हैं कि सोना नहीं जागते रहना? नहीं, कितना लतीफ इशारा आला हजरत फरमाते हैं, सोने वालों जागते रहियो। सोना से मुराद ये सोना नहीं है जो बिस्तर पर होता है, ये वो ईमान का सोना है जो दिल के अंदर होता है। ऐ सोने वालों यानी ऐ दौलत ईमान रखने वालों, कभी भी तुम बदमज़हबों के फरेब में मत आना। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, आंख से काजल साफ चुरा ले। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। इंसान सुबह से शाम तक मोमिन रहेगा मगर शाम होते होते कुफ्र कर बैठेगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह को उठेगा तो कुफ्र की गंदगी लेकर के उठेगा। आज हम ये अपने माथे की आंखों से देखते हैं, हमारे जो नौजवान दिन भर सुन्नियों के साथ रहते हैं, सुन्नी अकीदा पर अब तक थे, शाम को जब बिस्तर पर गए सोचा लाओ जरा किसी फिल्म को देख ले, मगर एक ये फिल्मी ड्रामा दिखाने वाला जमील तारिक आ गया, वो भी जरा अच्छा लगा। कभी मुंह बनाया, कभी आंख बनाई, कभी सर बनाया, कभी जिस्म बनाया। कहा ये भी तो वही अंदाज पेश कर रहा है। अब उसकी बात सुनने में बैठ गए और उसने लच्छेदार अंदाज में तकरीर शुरू की। उसकी तकरीर दिल में बैठ गई और वो कुफ्र बक रहा था। कुफ्र बकते बकते आपके जहन को उसने उसी अंदाज में ढाल दिया। आप सुबह को उठे तो कहे नहीं ये सही बात कह रहा था, बहुत अच्छी बात लग रही थी। शाम तक मोमिन थे, सुबह होते होते काफिर हो गए। अभी 1 हफ्ता पहले मैं एक जगह स्टेज पर बैठा था, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। उन्होंने एक वाकया बयान किया और बयान करते करते कहा कि माँ अम्मा को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, अम्मा आयशा को रसूल पाक ने डांटा, कहा बुला के लाओ। मैं इस पर थोड़ा खामोश रहा कि अजनबी जगह है, पता नहीं क्या होगा, इसलिए कि आज तो हाल यह है कि अगर किसी को आप टोक दीजिए तो जिंदगी भर उसकी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार रहिए और इतने हरबे इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये हालत होती है। मैं खामोश रहा, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं बयान करते करते अबू बकर सिद्दीक की समझ में बात नहीं आई। फिर मैं देखा और फिर मैं चुप हो गया कि अब क्या करूं। और तीसरी बार जब उन्होंने तीसरी गोली चलाई तो मुझसे तो नहीं रहा गया, मैं उछल पड़ा अपनी जगह पे उनकी गोली को सुन देख करके। अब वो कहते क्या पीछे मुस्तफा है आगे खुदा है। मैंने कहा अरे मौलाना क्या बोल रहे हैं, कुछ तो जरा संभल के बोलिए। पीछे मुस्तफा है आगे खुदा है, ये तकरीर कर रहे थे जनाब। लोग समझते और उसमें नारा लगता है, नारे तकबीर अल्लाह और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, ये नारा लग रहा है। जाहिल पीर अगर आ जाए 10 उंगलियों में अंगूठी, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हों, समझते ये अल्लाह वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। और हमारे हबीबुल उलमा 5 वक्त की नमाज एहतमाम से अदा करें, जमात से अदा करें, लोगों को दीन की बातें बताएं, हक बात पर चलने की तलकीन करें, ईमान की हिफाजत करें। कौनो करामत तो नहीं देखी थी, तुम्हारी अखियां कितनी बड़ी है कि देखी हो। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे। हमारी और इनकी बात क्या है, हम लोग तो जिंदगी में वली नहीं हो पाएंगे लोगों के नजदीक, कोनो करामत दिखाई नहीं पाएंगे ना। हमको आंख बंद करके झूम करके चले भी लोग आता ही नहीं हमको, तो हम बनी नहीं पाएंगे। हम अपनी और इनकी बात क्या करें। आला हजरत को आजकल कुछ लोग करें, वो एक मौली साहब थे, वो मौलाना थे, कोई बुजुर्ग थोड़ी थे। तुम जैसे 1000 नहीं लाखों मौलवी, लाखों उलमा उनकी बारगाह में कुर्बान। बेशक बेशक उनकी ये शान थी कि वो रहते थे बरेली में, मगर ख्वाब में अगर किसी के कोई अहम चीज नजर आती थी तो यहाँ से देख लिया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। शरकपुर पाकिस्तान में आजकल है, उस शरकपुर के एक बहुत बड़े शेख तरीकत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में एक रोज सैयदना गौसे पाक का दीदार किया। बहुत बड़े पीर थे, इलाके के शेख तरीकत थे, आलिम जलील शान थे। ख्वाब में देखा कि सैयदना गौसे आजम जलवा फरमा हैं,
عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں نائب کون ہے؟ تو حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں میرا نائب بریلی کے مولانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جب زندہ باد صبح ہوئی اپنے مریدوں کے درمیان انہوں نے اس خواب کو ذکر کیا کہ آج غوث پاک نے مجھ پر کرم فرمایا، میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا میرے خدام ذرا پتہ تو لگاؤ کہ بریلی کدھر ہے، یہاں سے کتنی دوری پر ہے۔ نہ ابھی انہوں نے بریلی دیکھا ہے اور نہ بریلی کے مولانا احمد رضا نے انہیں دیکھا ہے، لیکن ان کو کشا کشا لے کر کے کوئی خواہش و تمنا بریلی آ جاتی ہے، اور جب بریلی کئی ہفتے کے بعد وہ پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ میں آپ کو جملے مترجمہ کے طور پر بتا دوں، آپ کسی کی تعظیم اسی وقت کریں گے جبکہ اس کی عظمت کا آپ کو علم ہو۔ اگر آپ کسی علاقے میں چلے جائیے اور وہاں آپ دیکھیں کہ ایک مولانا صاحب جا رہے ہیں لیکن آپ ان کو جانتے نہ ہو کہ یہ کون ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، تو آپ ان کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ آج کل تو ہم لوگوں کا یہی حال ہو گیا ہے نا، داڑھی والے مولانا لوگوں کو سلام کریں، یہ کرکٹ کھیلنے والے کیوں ان کو سلام کریں، یہ کرکٹ کھیلنے والے تو کرکٹ والوں کو سلام کریں گے۔ اگر کوئی بوڑھا کسی عالم سے مسافت کرتا ہے تو یہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ کون جا رہا ہے، ان کو نہیں توفیق ہوتی ہے کہ وہ بھی سلام کر لے اس بوڑھے کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں یہ تو داڑھی والوں کا کام ہے مولانا لوگوں سے سلام کرنا، ان کی تعظیم کرنا ان کا کام ہے۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب وہ جب کسی کا رتبہ کوئی جانے گا تب اس کی تعظیم کرے گا، اور اگر رتبہ نہیں جانے گا تو تعظیم بھی نہیں کرے گا۔ وہابی دیوبندی آج تک نبی کا مرتبہ سمجھ ہی نہیں سکے، اسی لیے ان کے دل میں تعظیم ہی نہیں ہے، اور اگر بظاہر کرتا ہے اس کو کرنے کے لیے آتا بھی نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نچتی تو مرے دل سے، یہ ان کا حال ہوتا ہے، یہ ایسے تعظیم کرتے ہیں۔ حضور علامہ شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ شرک پور سے بریلی پہنچتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے مصافحہ ہوا، اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ چوم لیا، فوراً انہوں نے پوچھا مولانا آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، نہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا، آپ نے میری تعظیم میں اس قدر آپ نے اہتمام کیا کہ آپ نے میرا ہاتھ چوم لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ جسے خواب میں غوث پاک نظر آئے، سبحان اللہ، جسے خواب میں غوث پاک نظر آئے صرف اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا تو قدم بھی چومنا چاہیے۔ یہ شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی کہ خواب میں دیکھا علامہ شیر محمد صاحب نے شرک پور میں، مگر بریلی کا احمد رضا بیٹھ کر کے بریلی سے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مولوی ہے، بے شک وہ مولوی ہے، مگر لاکھوں مولوی اس کے قدموں پہ قربان نظر آتے ہیں۔ حضرات بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ نیک اعمال یہ دوسری علامت ہے، اور تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق بات کا حکم دینا، یہ کامیابی کی تیسری بات ہے۔ ہم عوام کی کیا بات ہے، ہم بھی نہیں بول پاتے ہیں، نہیں بول پاتے ہیں، اور جو حق بات نہیں بولتا ہے وہ گنگا شیطان ہوتا ہے۔ الساکت عن الحق شیطان الاخرس، حدیث میں فرمایا گیا حق بات نہ بولنے والا گنگا شیطان ہوتا ہے، حق بات بولنے والا گنگا، حق بات نہ بولنے والا گنگا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اذا ظهرت الفتن او البدع ولم يظهر العالم علمه فلعنة الله عليه والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں، جب گمراہی پھیلنے لگے، جب لوگوں میں بدعقیدگی پھیلنے لگے، جب لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کر کے لوگوں کو فتنے سے بچائے، اور جو اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اپنے علم کو ظاہر کر کے لوگوں کو فتنے سے نہ بچائے، تو اس عالم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، انسانوں کی لعنت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے۔ نماز پڑھ لینے سے صرف نہیں کام ہوتا ہے، بدعقیدگی پھیلتی رہے، گمراہی پھیلتی رہے، فتنے پھیلتے رہیں، آپ کہیں کوئی مجھ کو برا نہ کہہ دے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، دوسرے بزرگ ادھر سے گزرے، معافی چاہتا ہوں، دوسرے بزرگ ادھر سے گزرے،
انہوں نے کئی لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے تم لوگ غمزدہ کیوں ہو, تمہارے چہرے پہ مایوسی کے آثار کیوں ہیں؟ کہا حضور کیا بتائیں, ایک بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا. دوسری جگہ گئے تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا بہت اچھے آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا. چند جگہوں پر انہوں نے یہی جواب سنا, سب یہی کہتے ہیں بہت اچھے بزرگ تھے, بہت نیک تھے, دنیا سے چلے گئے, اس لیے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ان کو چلا آ گیا. انہوں نے فرمایا اس آبادی کا سب سے برا آدمی آج دنیا سے چلا گیا. ان کے چاہنے والوں نے کہا ارے کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں جس محفل میں گیا, شرابیوں کی, کبابیوں کی, جواریوں کی, ان کی جس محفل سے میں گزرا سب نے کہا بڑے اچھے آدمی تھے جو دنیا سے چلے گئے. میں نے سوچا کہ اس آدمی نے کبھی حق بات نہیں کہی ہوگی, اگر حق بات اس نے کہی ہوتی تو ضرور کچھ لوگ اس کے مخالف ہوتے. اس نے کبھی حق بات نہیں کہی, ان کے منہ پر ان کی والی, ان کے منہ پر ان کی والی. ان کو دیکھا تو ان کی تعریف کیا, ان کو دیکھا تو ان کی تعریف کیا. یہ بدترین شخص تھا جو یہاں سے رخصت ہو گیا. حضور خطیب البراہیم کے پاس ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پہنچ جاتا بے ریس تو فوراً اس کو تنبیہ کرتے تھے, اور میں نے خود سنا کوئی اگر 2-4 انگوٹھی پہن کے چلا گیا کتنے پیار سے کہے بابو ایک انگوٹھی نکالنا. اللہ, یہ حق بات وہ تھی جس کی تلقین صوفی صاحب قبلہ زندگی بھر کرتے رہے. صبر. اور جب لوگوں نے طنز کسے, مت سمجھے طنز نہیں کسے, حضرت سے پوچھ لیجئے نا کیا کیا ہوا ہے. بڑے تیر چلائے گئے, مگر حضرت گویا یہ فرماتے رہو ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے تم تیر چلاؤ, یہ تمہارا کام ہے, میں برداشت کروں گا. اللہ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہو وہ کامیاب ہے. صوفی صاحب علی رحمہ کامیاب ہیں اس لیے کہ وہ صاحب ایمان تھے, صاحب زہد و تقویٰ تھے, صاحب کردار تھے, حق بات کو بیان کرنے والے تھے, مصیبتوں پہ صبر کرنے والے تھے. رب نے ان کو اس طرح سے نوازا کہ قرآن کی آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کا ایک جلوہ بے شک اللہ تعالی حضرت کے تمام بزرگوں کے فضل و برکات سے ہم کو مالا مال